صبیحہ جلدی سے دلہن کا جوڑا پہنو اور زیور بھی، اور خاموشی سے گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے دیکھ کر ابھی آتی ہوں۔ سائرہ 17 سالہ صبیحہ کو دلہن بنا کر بھاگ گئی کیونکہ وہ اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجبوراً ایڈوکیٹ بلال خان کو صبیحہ سے نکاح کرنا پڑا۔ جب بلال خان روم میں آیا تو صبیحہ اس کے قریب آ کر بولی، آپ بھی آ گئی ہوں گی، انہیں بلا کر مجھے واپس چھوڑائیں۔ تم دونوں بہنوں نے شادی کو مذاق سمجھ رکھا ہے، پہلے ایک بھاگ گئی اب دوسری بھی بھاگنے کو تیار ہے۔ بلال خان غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو صبیحہ ڈرتے ہوئے پیچھے گری۔ عادل جلدی کرو، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ سائرہ نے کمرے کے کونے میں چھپ کر کانپتے ہوئے لہجے میں فون پر کہا تو دوسری طرف سے عادل کی پر اعتماد آواز گونجی، گھبراؤ مت سائرہ، میں باہر بالکل قریب ہی گاڑی لے کر کھڑا ہوں، بس جیسے ہی موقع ملے کھڑکی سے نکل آؤں، میں یہیں تمہارے انتظار کر رہا ہوں۔ سائرہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا کیونکہ باہر مہمانوں کی آمد کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اس کے پورے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دے گا، مگر اس کی محبت کا جنون اس کے ہوش اڑا چکا تھا اور وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پارلر والی سائرہ کو مکمل دلہن بنا کر کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور دروازے پر دستک کے ساتھ ہی 17 سالہ معصوم صبیحہ اندر داخل ہوئی۔ صبیحہ کی بڑی بہن کو اس سرخ جوڑے اور بھاری زیور میں دیکھ کر آنکھیں پھیل گئی تھیں اور اس کے معصوم چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آئی۔ آپ بھی ماشاءاللہ، آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، جیسے کوئی پری ہو، صبیحہ نے قریب آتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر سائرہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر صبیحہ کو دیکھا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے بھاری زیور اور دلہن کا جوڑا اتار کر صبیحہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبیحہ جلدی سے دلہن کا جوڑا اور زیور پہنو اور خاموشی سے گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے دیکھ کر ابھی آتی ہوں۔ سائرہ نے جلدی سے کہتے ہوئے صبیحہ کو حیرت کے سمندر میں چھوڑ دیا اور خود کھڑکی کی طرف لپکی۔ صبیحہ معصومیت اور ناسمجھی کی انتہا پر تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی سگی بہن اس کے ساتھ کیا ہولناک کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ بس یہی سمجھتی رہی کہ اس کی دوست واقعی مصیبت میں ہے اور بہن کی مجبوری کا سوچ کر اس نے وہ بھاری جوڑا اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور بیڈ پر چپ چاپ گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ سائرہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کو کھولا اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کے اندھیرے میں عادل کی کار کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی اور پچھلے سیٹ پر بیٹھتے ہی کار فضا میں دھول اڑاتی آگے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی صبیحہ ہر 2 منٹ بعد دروازے کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ سائرہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ باہر اب بارات کے آنے کا شور مچ چکا تھا، ڈھول کی تھاپ اور مہمانوں کی گہما گہمی پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ صبیحہ کے دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھنے لگا تھا کہ اگر اتنی دیر میں بارات آ گئی اور وہ اس جوڑے میں سائرہ کی جگہ بیٹھی رہی تو کیا ہوگا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں اور ہاتھوں کی پورے سرد پڑ رہی تھی، مگر وہ بالکل بے خبر تھی کہ اگلا لمحہ اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ان دونوں ماں کمرے کے اندر داخل ہوئی، جن کے چہرے پر بیٹی کو تیار بیٹھے دیکھ کر ایک سکون تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی بلائی لے، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنی کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ سرکائے تو ان کے قدم زمین پر جم گئے۔ جوڑے کے اندر سائرہ کے بجائے اپنی چھوٹی بیٹی صبیحہ کو خوف سے کانپتے دیکھ کر ان کے منہ سے ایک ایسی ہولناک چیخ نکلی جس کے باہر کے تمام شور کو دبا دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سائرہ کہاں ہے؟ زاہدہ بیگم نے غصے اور دہشت میں کانپتے ہوئے کہا تو صبیحہ ڈر کے مارے سسکیاں لیتے ہوئے بول اٹھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بس ابھی واپس آ رہی ہیں۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا اور چہرہ مارے خوف کے سفید پڑ گیا۔ اتنے میں آواز سن کر قاسم علی بھی گھبراتے ہوئے کمرے میں دوڑے چلے آئے اور جب انہوں نے اندر کا یہ بھیانک منظر دیکھا اور حقیقت ان پر عیاں ہوئی کہ ان کی بڑی بیٹی شادی کے دن گھر کی عزت کو تار تار کر کے کسی غیر کے ساتھ فرار ہو چکی ہے تو ان کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور ان کی ٹانگیں جواب دینے لگی۔ گھر میں ایک قیامت برپا ہو چکی تھی اور باہر دلہے کی گاڑی کا ہارن پورے محلے کو گونج رہا تھا۔ پھر صبیحہ کے والدین غصہ اور شدید
خفت کے مارے صبیحہ کو اسی کمرے بند کر دیا اور دروازہ کو باہر سے لاک کرتے ہوئے سخت وارننگ دی کہ کوئی باہر نہ نکلے، کیونکہ اب دروازے پر بارات آ چکی تھی اور ان کے پاس اس تباہی کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ قاسم علی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر قدم باہر بڑھائے اور سیدھا دولہے کے والد اسلم خان کی طرف گئے، جو ایک باوقار اور سنجیدہ شخصیت کے حامل انسان تھے۔ قاسم علی کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور ان کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ ان کے لیے خان صاحب کا سامنا کرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے خان صاحب کو ہاتھ سے پکڑ کر تھوڑا ہٹ کر ایک کونے میں کیا جہاں شور شرابے سے دور سنسان گوشہ تھا۔ خان صاحب نے جب ان کے چہرے پر موت جیسی زردی دیکھی تو ان کی بھویں سکڑ گئیں اور انہوں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ سنتے ہی قاسم علی کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور ان کا گلا رن گیا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں خان صاحب کے سامنے وہ سچ اگل دیا جو ان کے پورے خاندان کو مٹی میں ملانے کے لیے کافی تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیسے منہ دکھاؤں۔ یہ کہتے کہتے قاسم علی خان صاحب کے قدموں میں گرنے ہی والے تھے کہ خان صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ خان صاحب کے چہرے پر بھی ایک لمحے کے لیے گہرا صدمہ چھایا، کیونکہ مہمانوں سے بھرا گھر باہر کھڑا تھا اور اس طرح کی رسوائی کسی بھی خاندان کے لیے تباہی سے کم نہیں تھی۔ مگر انہوں نے اپنے غصے کو پی کر اپنے اندر کے اصول اور سمجھداری کو بیدار کیا۔ انہوں نے گہرا سانس لی اور دھیمی مگر پتھر جیسی مضبوط آواز میں کہا کہ ہوش سے کام لو قاسم علی، عزت سڑک پر تماشا بنانے سے نہیں بلکہ سنبھالنے سے بچتی ہے۔ بارات یوں نہیں واپس نہیں جائے گی، ہمارے خاندان کا وقار داؤ پر ہے اور میں اس طرح کی ذلت اپنے گھر پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے بلال تک یہ خبر پہنچانے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت اس پورے طوفان سے بالکل بے خبر تھا۔ جب بلال تک یہ خبر پہنچی تو بلال کا پورا وجود غصے سے چیخ اٹھا۔ اس کی مردانہ انا اور تکبر کو جو کاری ضرب لگی تھی اس نے اس کے خون میں آگ لگا دی۔ اس کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے سب کے سامنے مجھے تماشا بنا دیا۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مگر اس کے کزن حارث نے اسے بمشکل قابو کرتے ہوئے کہا کہ بلال بھائی غصہ تھوک دو، باہر پورا خاندان جمع ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اگر بارات یوں نہیں واپس چلی گئی تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ بلال نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور کہا، تو کیا میں اس دھوکے باز عورت کا انتظار کروں یا کسی اور سے نکاح کر کے مزید تماشا لگاؤں؟ تبھی خان صاحب بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے اپنی بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ تماشا بننے سے بہتر ہے کہ عزت بچائی جائے۔ اس گھر میں سائرہ کی چھوٹی بہن صبیحہ موجود ہے، جو اس وقت معصومیت سے اپنے جوڑے میں بیٹھی بے نکاح سے ہی ہوگا۔ معصومیت سے اسی جوڑے میں بیٹھی ہے، نکاح اسی سے ہی ہوگا۔ بلال نے یہ سنتے ہی غصے سے پیچھے ہٹ کر صاف انکار کر دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں جو ایک دھوکے کے بعد اس گھر کی کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں لے آؤں۔ مگر پھر باپ اور کزن کے بھرپور دباؤ اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اس نے فیصلہ بدل لیا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح ہوگا، مگر یہ کوئی خوشی کا رشتہ نہیں ہوگا بلکہ اس ذلت کا بدلہ ہوگا جو اس خاندان نے مجھے دی ہے۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں باہر کے شور کی گونج صاف آ رہی تھی، صبیحہ اکیلی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے باہر کی کسی بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے سر پر کون سا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ اتنے میں دروازے کا لاک کھلا اور قاسم علی کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جن کے چہرے پتھر کی طرح سخت تھے۔ انہوں نے صبیحہ کو اٹھایا اور کہا کہ چپ چاپ اٹھو اور باہر نکاح کے لیے چلو۔ صبیحہ نے گھبرا کر پوچھا کہ پاپا سائرہ کہاں ہے؟ میں کیوں جاؤں؟ تو قاسم علی نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا کہ تمہاری اس لاٹھی بہن نے جو آگ لگائی ہے اب اس پر پانی تمہیں ہی ڈالنا ہوگا۔ زیادہ سوال مت کرو ورنہ ہماری لاشیں دیکھو گی۔ صبیحہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ اس کی معصومیت اور بہن کی مجبوری کا یہ انجام ہوگا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے نکاح کے مقام پر لایا گیا جہاں مولوی صاحب بیٹھے تھے اور سامنے بلال خان ایک پتھر کی بت کی طرح سخت چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ صبیحہ کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے پین پکڑنا بھی محال ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نے جب پہلی بار نکاح کے الفاظ ادا کیے اور پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو صبیحہ نے روتے ہوئے اپنی بہن کے کیے کی سزا خود کو ملتے دیکھ کر اور باپ کے جھکے ہوئے سر کی خاطر کانپتے ہونٹوں سے بمشکل قبول ہے کہہ دیا۔ دوسری طرف بلال خان نے جب اپنے نکاح کے الفاظ ادا کیے تو اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی
بلکہ ایک سرد اور گہری دھمکی تھی جو اس ماحول میں زہر کی طرح گھول گئی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد جب بلال نے پہلی بار سر اٹھا کر اپنی اس نئی دلہن کو دیکھا جس نے بغیر کسی قصور کے اس کی زندگی کو قید خانہ بنا دیا تھا، تو اس کی نگاہوں میں نفرت، حقارت اور غصہ کا ایک سمندر موجزن تھا۔ سبیحہ نے ڈر کے مارے اپنا سر اس قدر جھکا لیا کہ اس کی پیشانی گھونگھٹ کے اندر چھپ گئی، اور اس کا دل خوف سے بیٹھنے لگا کہ نہ جانے آپ ہی کب آئیں گی۔ وہ پاگل لڑکی اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی بہن کے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح کے تمام مراحل ختم ہو چکے تھے اور اب سبیحہ کو رخصت ہو کر بلال خان کے اس گھر میں آنا پڑا تھا جو اس کے لیے کسی انجان اور خوفناک قلعے سے کم نہیں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی سبیحہ کو چپ چاپ ایک بڑے اور شاندار کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں بستر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر اس سجاوٹ میں کوئی تازگی یا خوبصورتی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ سجاوٹ بھی ایک دکھلاوا لگ رہی تھی۔ سبیحہ بیٹھ کے ایک کونے پر سر جھکائے پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑیاں اور بھاری جوڑا اسے اب کسی ہتھکڑی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب اس کے والد نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اس آگ میں دھکیل دیا تھا، اور دوسری طرف وہ سوچ رہی تھی کہ وہ شخص کیسا ہوگا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا تھا، اس کا اندازہ اسے باہر کی گھڑی کی ٹک ٹک سے ہو رہا تھا۔ رات جب گہری ہو گئی اور گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، تب اس بھاری دروازے پر ایک وزنی اور سخت قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چپ چاپ سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ایک قدم کے ساتھ سبیحہ کے سر ہر ایک قدم کے ساتھ سبیحہ کی سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے ہو رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ پھر دروازے کا ہینڈل گھما اور جب دروازہ کھلا تو وہاں بلال خان کھڑا تھا۔ بلال کا کوٹ اتر چکا تھا، اس کی سفید قمیض کی آستینیں کونیوں تک اڑی ہوئی تھیں، اور اس کے چہرے کے سخت اور تنے ہوئے زاویے بتا رہے تھے کہ وہ اندر سے کس طوفان کی زرد میں ہے۔ اس نے ایک سرد اور بیزار نگاہ کمرے کے کونے میں بیٹھی سمٹی ہوئی سبیحہ پر ڈالی اور دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا سبیحہ کے بالکل قریب آیا۔ اس کی جوتوں کی آواز اس خاموش کمرے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ بلال نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر سبیحہ کا گھونگھٹ زور سے کھینچ کر پیچھے ہٹا دیا۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی سبیحہ کی ڈری ہوئی آنکھیں بلال کی ان گہری اور غصے سے بھری آنکھوں کے سامنے آ گئی جن میں صرف حقارت اور طنز کا ایک طوفان ناچ رہا تھا۔ بلال نے اپنے دانت بھیجتے ہوئے ایک تلخ اور کاٹدار ہنسی اور طنزیہ لہجے میں بولا، تو یہ ہو تم، میری قسمت کا وہ تحفہ جو تمہاری بہن اس گھر میں چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے۔ کیا سوچا تم نے کہ اس ڈرامے میں معصوم بن کر بیٹھ جاؤ گی اور دنیا تمہیں مظلوم سمجھ کر معاف کر دے گی؟ سبیحہ نے خوف کے مارے اپنے ہاتھ آپس میں مضبوطی سے جکڑ لیے۔ اس کے گلے میں الفاظ پھنس کر رہ گئے تھے، اس کی پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے، مگر وہ رونے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے اور لرزتے لہجے میں سچائی بیان کرنے کی کوشش کی اور کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں بلال بھائی، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سائرہ نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس نے زبردستی یہ جوڑا مجھے پہنا کر کہا کہ وہ بس ابھی واپس آ رہی ہے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھاگ جائے گی۔ بابا نے مجھے کمرے بند کر دیا اور جب بارات دروازے پر آئی تو وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ میرا خدا گواہ کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کیا، میں تو صرف اپنی بہن کی ایک ناسمجھی اور مجبوری کا شکار ہوئی ہوں۔ خدایا مجھ پر یہ الزامات مت لگائیں۔ سبیحہ کی معصوم اور سچی صفائی سن کر بلال کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ اس کی رگیں پھول گئیں اور وہ ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ اس پر جھکا۔ اس کا غصہ اب اپنی عروج پر تھا اور وہ یہ سننے کو بالکل تیار نہیں تھا کہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ غصے سے چلاتے بولا، جھوٹ مت بولو مجھ سے، یہ معصومیت کا ناٹک مت کرو۔ تم دونوں بہنوں نے مل کر میری عزت کا تماشا بنایا ہے۔ ایک نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا اور دوسرا اس تماشے کو سمیٹنے کے نام پر اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ تم سب عورتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، مطلب پرست اور چلاک۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ان آنسوؤں سے مجھے پگھلا لوگی، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میں اس شادی کو کبھی دل سے قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اس گھر میں کبھی ایک بیوی کا درجہ دوں گا۔ تم صرف اس ذلت کی یادگار ہو جو تمہاری بہن نے مجھے دی ہے، اور تمہیں عمر بھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
بلال کے یہ زہریلے اور پتھر جیسے الفاظ کسی خنجر کی طرح صبیحہ کے دل میں اتر گئے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے اکھڑتا ہوا پہاڑ رکھ دیا ہو۔ وہ تو پہلے اس صدمے میں تھی اور اب بلال کے اس بے پناہ غصے نے اس کی بقیہ ہمت بھی توڑ ڈالی تھی۔ اس کے سینے میں ایک طوفان اٹھا اور وہ سسکیاں روک نہ سکی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ساری باتیں چھوٹے آپ ہی گھر آ گئی ہوں گی، انہیں بلا لے، مجھے واپس چھوڑائیں، پلیز میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ معصومیت سے بولی تو بلال کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم دونوں بہنوں نے شادی کو مذاق سمجھ رکھا ہے، پہلے ایک بھاگ گئی، اب دوسری بھی بھاگنے کو تیار ہے۔ بلال خان غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو صبیحہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی اور گھبراہٹ میں بیڈ کے پائے کے ساتھ اس کا پیر ٹکرایا۔ صبیحہ کا توازن بگڑا اور وہ چیختے ہوئے الٹے منہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ بلال جو غصے میں آگے بڑھ رہا تھا، اس کی بھوکلاہٹ اور اچانک کے رد عمل نے اسے خود کو روکنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کا مردانہ ہاتھ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے زمین پر گرنے سے ایک سیکنڈ پہلے صبیحہ کی کمر کو اپنے مضبوط بازوئیں میں جکڑ کر اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پورے کمرے کا شور اور غصہ فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا تھا۔ صبیحہ کی بند آنکھیں خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ بلال کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا۔ بلال نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں موجود یہ وجود کتنا نازک اور معصوم ہے۔ اس کی سانسیں صبیحہ کے رخسار کو چھو رہی تھی اور صبیحہ کو بھی اپنے گرد بلال کے بازوؤں کی وہ گرمی اور مضبوطی محسوس ہوئی جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو چکا تھا کہ دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ بلال نے چند سیکنڈ کے لیے اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھا، جہاں آنسوں کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشش اور بے چینی دوڑ گئی جسے وہ خود بھی پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے ہی اسے ہوش آئے کہ وہ کس کے اتنے قریب آ چکا ہے، اس کا غصہ اور انا جاگ اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے صبیحہ کو ایسے الگ کیا جیسے وہ کوئی انگارہ ہو۔ صبیحہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور بلال نے اپنے ہی ہاتھوں کو حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اسے اس لڑکی کے قریب آنے پر اتنی گھبراہٹ کیوں ہوئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال دیا اور غصے سے منہ پھیر کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان سے لڑ رہا تھا جو اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ جتنی نفرت اس لڑکی سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا دل کہیں نہ کہیں اس کے درد کو محسوس کرنے لگا ہے، مگر وہ اپنی مردانہ انا اور غصے کے قول میں چھپ کر اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ صبیحہ زمین پر بیٹھی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا اس پورے معاملے میں قصور کیا تھا۔ وہ تو صرف ایک کٹ پتلی تھی جسے بڑی بہن کے گناہ کی سزا کے طور پر اس آگ میں جھونک دیا گیا تھا۔ اس نے پوری رات زمین پر ہی ایک کونے میں سسکتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے چور ہو رہا تھا اور دل اس بات پر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے اپنا شوہر بنا کر اس گھر میں قدم رکھا تھا، وہ تو اسے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف بلال بیس رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور بار بار اس کے ذہن میں وہی منظر گھومتا رہا جب اس نے صبیحہ کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ اس کی وہ کاجل بھری آنکھیں، اس کے کانپتے ہوئے ہونٹ اور وہ بے بسی اس کے ضمیر پر دستک دے رہی تھی۔ وہ غصے میں بار بار خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے اس پر اتنا سخت لہجہ کیوں رکھا۔ وہ تو خود اس دھوکے کی شکار تھی، مگر اس کا مردانہ غرور اسے یہ ماننے نہیں دے رہا تھا کہ وہ غلط تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی جب کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو ماحول میں ایک عجیب سا بھوجل پن موجود تھا۔ صبیحہ نے اٹھ کر خود کو سنبھالا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نئی زندگی میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور اسے اپنی قید کو خود ہی کاٹنا ہوگا۔ صبح ناشتے کی میز پر جب سب لوگ جمع ہوئے تو شگفتہ بیگم کے چہرے پر ایک فکر مندی سی تھی۔ بلال جب سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اس کا چہرہ حسب معمول سخت اور اداس تھا۔ صبیحہ ایک کرسی پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ناشتے کے دوران بلال نے محسوس کیا کہ صبیحہ نے ایک نوالہ بھی نہیں منہ میں ڈالا ہے، تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی جس نے اسے فوراً دبانے کی کوشش کی۔
مگر اس کی نظر بار بار صبیحہ کے اس معصوم اور زرد چہرے پر جاری تھی۔ پھر اس نے ناشتے کی میز پر رکھی بریڈ اور مکھن کی پلیٹ کو خاموشی سے اٹھایا اور بغیر کوئی بات کہے اس کے سامنے سرکا دیا۔ صبیحہ نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا اور بلال کی طرف دیکھا۔ بلال کی آنکھوں میں اب وہ پچھلی رات والا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ صبیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو شخص رات کو اسے مارنے پر تلیا تھا، وہ صبح ہوتے اس کے سامنے اس طرح کا غیر محسوس خیال کیوں رکھ رہا ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے نے دونوں کے درمیان موجود اس برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا جو شادی کی پہلی رات کے تلخ جملوں سے جمی تھی۔ مگر یہ سفر ابھی بہت طویل تھا اور اس بات سے دونوں بے خبر تھے کہ یہ مجبوری کا رشتہ کب ان کے دلوں کی سب سے بڑی ضرورت بننے والا ہے۔ دوپہر کے وقت گھر کا ماحول تھوڑا پرسکون ہو چکا تھا۔ صبیحہ کچن میں اکیلی کھڑی چائے کی پتی تلاش کر رہی تھی کہ جلدی میں اس کا ہاتھ اسٹیل کے تیز دھار برتن سے ٹکرا گیا اور انگلی سے سرخ خون کا قطرہ نکل کر نیچے گر گیا۔ صبیحہ نے درد سے سسکی لیتے ہوئے انگلی منہ میں دبائی کہ اتنے بلال جو اچانک اندر آیا تھا اس کی نظر اس کے خون پر پڑ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تب اٹھا اور وہ ایک ہی چھلانگ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے صبیحہ کا ہاتھ زبردستی کھینچ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور غصے سے دھاڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ کاٹنے کا شوق چڑھا ہے یا اتنی لاپرواہ؟ صبیحہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور بولی، چھوڑے میرا ہاتھ، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلال کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تیر گیا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، فرق پڑتا ہے مجھ سے زیادہ اس گھر کی عزت کو فرق پڑتا ہے۔ اگر یہاں کوئی تماشا بنا تو لوگ کہیں گے کہ بلال خان نے اپنی نئی بیوی کو سنبھالنا بھی نہیں سیکھا۔ پھر وہ غصے میں فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی انگلی پر دوا لگا کر پٹی مارنے لگا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ناک پر تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی انگلیاں اتنی نرمی سے صبیحہ کی انگلیوں کو چھو رہی تھی کہ صبیحہ کی سانسیں رک گئی۔ صبیحہ نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور بولی، آپ ہر بات اتنی غصے سے کیوں کرتے ہیں؟ بلال نے پٹی کو زور سے کھینچ کر باندھا اور بولا، اس لیے کہ تم مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی ہو۔ بس اب چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور وہیں بیٹھو، بار بار باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبیحہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ خود سے کہہ رہی تھی کہ یہ انسان پاگل ہے جو ہر بات پر گرجتا ہے مگر پھر بھی اس کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے۔ شام ڈھلتے ہی گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی کیونکہ ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ شگفتہ بیگم نے صبیحہ کے کمرے میں آ کر ایک خوبصورت ہلکے نیلے اور گلابی کام والا جوڑا رکھا اور کہا، بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان آ رہے ہیں۔ صبیحہ نے خاموشی سے وہ جوڑا پہن لیا اور ہلکا سا میک اپ کر کے جب باہر لان کی طرف قدم رکھا تو اس کے چہرے کی معصومیت اور اس ڈریس کی نفاست نے وہاں موجود ہر شخص کی توجہ کھینچ لی۔ بلال جو حارث کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا، اچانک صبیحہ پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو گیا۔ اس کی ہنسی وہیں گلے میں اٹک گئی اور اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ صبیحہ ایک گلاب کے پھول کی طرح لگ رہی تھی جس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی جیسی چمک تھی۔ حارث نے بلال کی طرف دیکھا اور کونی مار کر مسکراتے ہوئے بولا، او ہو بلال بھائی، ماننا پڑے گا جو بھی کہوں، تمہاری بیوی لاجواب ہے اور کل تک تم اس سے منہ موڑے رہے تھے۔ بلال نے جھنجھلا کر حارث کو گھورا اور سخت لہجے میں کہا، بکواس بند کرو حارث اور اپنی زبان کو لگام دو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا پہن کر گھوم رہا ہے مگر اس کی اپنی ہی زبان اس کے دل کی گواہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار صبیحہ کی طرف اٹھ رہی تھیں جو اب خاندان کی کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ تقریب کے دوران جب ان کے خاندان کا ایک نوجوان رشتہ دار صبیحہ کے قریب آیا اور اسے مسکرا کر حال چال پوچھنے لگا تو صبیحہ نے بھی ادب سے سر ہلا کر جواب دے دیا۔ بلال کا خون کھول اٹھا، اس کی مردانہ غیرت اور عجیب سا حسد ایک دم سے بیدار ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہ سکا اور لمبی لمبی ڈگ بھرتا وہ سیدھا صبیحہ کے پاس جا پہنچا۔ اس نے آ کر صبیحہ کا بازو ہلکا سا پکڑا اور سرد لہجے میں کہا، یہاں کیا کھڑی ہو؟ اندر امی تمہیں بلا رہی ہیں، اندر جاؤ۔ صبیحہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، ابھی تو میں یہاں سب سے مل رہی تھی، آپ اس طرح کیوں کھینچ رہی ہیں؟ بلال کے چہرے پر سختی آ گئی اور وہ بولا، میں نے کہا نا کہ اندر جاؤ،
تو بس جاؤ، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبیحہ اس کا یہ غصہ دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھی اور وہاں سے چپ چاپ اندر چلی گئی، مگر بلال کی اس حرکت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسے صبیحہ کا کسی اور سے مسکرا کر بات کرنا بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رات گئے جب ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی، جو جان بوجھ کر کم لوگوں کو بلا کر گئی تھی تاکہ بدنامی سے بچا جائے، اور سارے مہمان جا چکے تھے، گھر میں ایک بار پھر سے گہرا سناٹا اتر آیا تھا۔ صبیحہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی بال کھول رہی تھی کہ اتنی دیر میں بلال دروازہ زور سے بند کرتا ہوا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا غصہ بھی جو وہ کسی پر نکال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور صبیحہ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ جو آج تم باہر ڈرامہ کر رہی تھی، سب کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ صبیحہ کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر سیدھا بلال کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، سب سے مل رہی تھی۔ آپ کو ہر وقت مجھ سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں آپ کی قیدی تھوڑی ہوں جو آپ کے اشاروں پر ناچوں گی۔ وہ تھک گئی تھی اس کی باتیں سن سن کر، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر بات کا جواب دے گی۔ بلال نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ وہ غصے سے دھاڑا، قیدی ہو تم میری زندگی کی سب سے بڑی قیدی ہو، اور تم اس حقیقت سے کبھی بھاگ نہیں سکتی۔ صبیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کیوں اس عذاب میں رکھا ہوا ہے؟ اگر اتنی ہی نفرت ہے مجھ سے تو رشتہ ختم کر دینا۔ بلال نے سنتے ہی ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے قابو میں کیا اور اسے اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے چہرے کے زاویے تنے ہوئے تھے۔ اس نے غصے اور روکھے پن میں کہا کہ رشتہ ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہاری زبان سے بولنا آسان ہے۔ تم میری ہو صبیحہ، اور تم یہی رہو گی۔ صبیحہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور رونے لگی، پھر بولی، بیوی ہوں میں آپ کی یا کوئی مجرم ہوں؟ ہر بات پر سزا ملتی ہے۔ بلال کا غصہ ایک دم سے ٹوٹ گیا، اس کے اندر کی وہ ساری اکڑ ہوا ہو گئی جب اس نے صبیحہ کے چہرے پر وہ درد دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا اور اس کی گرفت صبیحہ کے بازو سے ہٹ گئی۔ بلال نے اپنی پلکیں بند کی اور ایک بھاری سانس لے کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے خود نہیں معلوم صبیحہ کہ میں تمہیں کیا سمجھوں۔ کبھی لگتا ہے کہ تم میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہو، اور کبھی جب تم دور ہوتی ہو تو یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ صبیحہ ساکت ہو گئی، اس کے آنسو وہیں رک گئے۔ اس نے حیرت سے بلال کے اس چہرے کو دیکھا جو پہلی بار اپنے اندر کے اس سچ کا اقرار کر رہا تھا جسے وہ چھپا رہا تھا۔ بلال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آپ جو بھی ہو، تم میری زندگی میں آ چکی ہو اور میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے بلال نے منہ پھیر لیا اور بستر کی طرف بڑھ گیا، اور صبیحہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ نفرت کا سفر اب کسی اور ہی منزل کی طرف مڑ رہا ہے۔ شادی کو کچھ دن گزر چکے تھے، مگر اس گھر میں صبیحہ کا دل اب بھی ایک انجان قیدی کی طرح دھڑک رہا تھا۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آتی تو صبیحہ خود کو بستر کے ایک کونے میں سمیٹتی ہوئی پاتی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی اداسی تھی جو اس دن اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی جب اس کی بہن اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر ماحول ہمیشہ کی طرح بھوجل اور خاموش ہوتا تھا۔ شگفتہ بیگم جو صبیحہ کی حالت کو بخوبی سمجھ رہی تھی، انہوں نے پیار سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا کب تک یوں خود کو گھلاتی رہو گی؟ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے۔ صبیحہ نے بس ہلکا سا سر ہلا دیا، اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ بلال جو دوسری طرف خاموشی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اس نے ایک سرد اور گہری نظر صبیحہ پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سی الجھن ضرور تھی جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اٹھنے سے پہلے بلال نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، امی میں آفس جا رہا ہوں، اور صبیحہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اس کا لہجہ روکھا تھا، مگر اس جملے میں چھپی ہوئی ذمہ داری نے صبیحہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صبیحہ نے حیرت بھری نگاہوں سے بلال کی پیٹھ کی طرف دیکھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جو انسان رات کے وقت غصے سے گھر سر پر اٹھا لیتا ہے، وہی انسان صبح ہوتے ہی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ بلال بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا اور صبیحہ وہیں میز پر
پتھر کی مورتی بنی بیٹھی رہی۔ ایک دوپہر صبیحہ کمرے میں اکیلی اپنی چھوٹی موٹی کتابیں اور کپڑے الماری میں ترتیب دے رہی تھی کہ اتنے ہی میں دروازے کا ہینڈل گھما اور بلال اچانک اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ ضروری فائلیں تھیں اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اس نے صبیحہ کو الماری کے پاس کھڑے دیکھا تو اس کی نظریں اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی کچھ کتابوں پر پڑی جو بلال کے پرانے باکس میں رکھی تھی۔ بلال نے فوراً سخت لہجے میں کہا، یہ کتابیں یہاں کیوں رکھی ہیں؟ انہیں اٹھا کر دوسری طرف رکھو، یہ میری جگہ ہے۔ صبیحہ جو اب تک ہر بات پر ڈر جایا کرتی تھی، آج جانے کہ اس کے اندر ایک عجیب سا غصہ اور بے باکی جاگ اٹھی۔ اس نے کتابوں کو وہیں روک کر سیدھا بلال کی آنکھوں میں دیکھا اور جھٹ سے جواب دیا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ کون سی چیزیں کہاں رکھنی ہے، اب میں اپنے حساب سے ہی سیٹ کروں گی۔ بلال کی پریشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ڈرپوک اور معصوم لڑکی اتنی جلدی سے اس طرح پلٹ کر جواب دے گی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، تم سے جو کہا گیا وہ کرو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبیحہ نے بھی اپنا سر اونچا کیا اور بولی، میں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو ہر حکم پر سر جھکا لوں۔ اگر ٹھیک جگہ بتانی ہے تو ڈھنگ سے بتائیں، ورنہ میں ایسے ہی رکھوں گی۔ بلال کا غصے سے برا حال ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس کے دل کے کسی کونے میں اس کی بے باکی پر ایک ہلکی سی حیرت بھی ہوئی۔ وہ خود آگے بڑھا، الماری کا دروازہ زور سے کھولا اور اپنے ہاتھ سے ایک طرف جگہ بناتے ہوئے بولا، لو اب رکھ لو جہاں مرضی، مگر آئندہ مجھ سے اس طرح بات کرنے کی حماقت مت کرنا۔ صبیحہ نے منہ پھیر کر خاموشی سے کتابیں وہاں رکھ دی۔ دونوں کے درمیان کی چھوٹی سی نوک جھونک یہ بتا رہی تھی کہ اب صبیحہ اس گھر میں صرف ڈر کر رہنے والی نہیں رہی، بلکہ اس کے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیا ہے۔ شام ڈھلتی موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور تیز آندھی کے ساتھ ہی پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی۔ گھر کے اندر گہرا اندھیرا چھا گیا اور ہلکی ہلکی گھبراہٹ پھیل گئی۔ صبیحہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے پانی لینے جا رہی تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں سیڑھی کے آخری سیڑھی پر پھسل گیا۔ وہ لڑکھڑا گئی اور ایک خوفناک چیخ اس کے منہ سے نکلنے ہی والی تھی کہ اتنے میں ہی اندھیرے میں کہیں سے بجلی کی تیزی سے ہاتھ بڑھا اور کسی نے اس کی کمر کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ کر اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ صبیحہ کی بند آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ بلال کے سینے کے بالکل ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بلال کے سانس لینے کی آواز اور اس کی دھڑکنیں اس اندھیرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بلال کے بازو اس کے گرد ایسے حصار کی طرح بنے ہوئے تھے جیسے دنیا کی ہر آفت سے اسے بچا رہے ہو۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ لمحہ بھر کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ صبیحہ کی سانسیں رک سی گئیں اور اس کے دل میں ایک طوفان مچ گیا۔ بلال نے جیسی ہوش سنبھالا، اس نے فوراً صبیحہ کو خود سے الگ کیا اور اندھیرے میں ہی جھنجھلا کر غصے سے بولا، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ دھیان سے چلا کرو، ہمیشہ گرنے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی ہو؟ صبیحہ کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اس نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور ترچھی نظروں سے دیکھ کر بولی، آپ ہر بات اتنی غصے سے کیوں کہتے ہیں؟ کوئی جان بوجھ کر تو نہیں گرتا نا؟ بلال کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں ہی اپنے دل کے بے قابو ہوتی دھڑکن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے قریب آتے ہی اس کے حواس کیوں گم ہو جاتے ہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے الٹے قدموں کمرے کی طرف بڑھ گیا اور صبیحہ وہیں کھڑی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ شخص جتنا باہر سے پتھر دل بننے کی کوشش کرتا ہے، اندر سے اتنا ہی الجھا ہوا ہے۔ رات بہت زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ صبیحہ اب بھی کمرے میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اس گھٹن بھری قید میں مزید ایک دن بھی نہیں گزار سکتی۔ اسے اپنی زندگی واپس چاہیے تھی۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور دروازے کا لاک آہستہ سے کھول کر باہر راہداری کی طرف نکل گئی۔ وہ باہر والے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اندھیرے میں ایک بھاری گرجدار آواز نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے بیوی صاحبی؟ بلال جو کف سے سونے کا ناٹک کر رہا تھا، اس کی آہٹ سن کر اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک ایسا درد اور دکھ تھا جو صبیحہ کو پہلی بار نظر آیا تھا۔ صبیحہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے جانے دے، میں اس گھر میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، میں اپنی زندگی واپس لینے جا رہی ہوں۔
بلال نے ایک لمبا اور غصے سے بھرا قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصے کا عجیب سا امتزاج تھا۔ اس نے سبیحہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور سخت لہجے میں بولا، کیسی زندگی اور کہاں جانے کی بات کر رہی ہو تم؟ اب یہ سب تمہاری زندگی ہے اور تم چاہ کر بھی اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتی۔ سبیحہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی اور چیخ کر بولی، کیوں نہ بھاگوں، میں کوئی آپ کی قیدی نہیں ہوں جو زبردستی اس رشتے کا بوجھ اٹھاتی رہوں گی۔ مجھے میری آزادی واپس دے۔ بلال کا غصہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے گہرا سانس لے کر بھاری آواز میں کہا، آزادی اتنی ہی پیاری ہے نا تمہیں، تو پھر یہ بھی سن لو کہ اب اس گھر سے باہر تمہارا کوئی وجود نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو سبیحہ، اور یہ تلخ حقیقت تمہیں ماننی ہی ہوگی۔ سبیحہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور دل ہی دل میں یہ جان گئی کہ اب اس کی یہ قید اس کی اپنی قسمت بن چکی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کے ساتھ ہی پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بلال صبح ہی آفس کے لیے نکل چکا تھا اور سبیحہ کی ساس بھی کسی کام سے باہر چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں بالکل تنہائی تھی۔ سبیحہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا دل بار بار اس کے ماضی اور اس موجودہ قید خانے کے درمیان جھول رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اب مزید اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں حماقت ہوگی۔ اس نے جلدی سے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس رشتے کی قیدی بن کر رہ جائے گی۔ وہ دل میں دعائیں مانگتی ہوئی مین دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک باہر سے گاڑی کے ہارنے کی آواز آئی اور بلال جو کسی ضروری فائل کے بھول جانے کی وجہ سے واپس لوٹ آیا تھا، اس نے گیٹ پر ہی اس کی یہ حرکت دیکھ لی۔ بلال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کے پیشانی کی رگیں تن گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس سے پہلے کہ سبیحہ باہر کا دروازہ کھول کر باہر جاتی، بلال نے اس کا بازو اتنی زور سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا کہ سبیحہ کے منہ سے درد کی ایک سسکی نکل گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بلال کی آواز میں کوئی معمولی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ جلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے واپس کمرے میں لے آیا اور دروازہ زور سے بند کر کے بولا، کیا چاہتی ہو تم؟ کون سی آزادی کی تلاش میں نکلی تھی گھر سے باہر؟ سبیحہ کے آنسو اب بے قابو ہو کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور روتے ہوئے بولی، چھوڑے میرا ہاتھ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں زبردستی مجھے اس عذاب میں جکڑ کر رکھا ہے؟ مجھے جانے دے، مجھے اپنی وہ زندگی واپس چاہیے جہاں میں آزاد تھی۔ بلال کا غصہ اس کے اس جواب پر اور زیادہ بھڑک اٹھا، مگر اس غصے کے پیچھے اب صرف اور صرف ایک ایسا خوف کام کر رہا تھا جو وہ خود بھی ماننے سے ڈرتا تھا۔ اس نے سبیحہ کے دونوں بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھیج کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور سختی سے بولا، کون سی زندگی اور کیسی آزادی؟ بھول جاؤ اس سب کو۔ تم میری بیوی ہو سبیحہ، اور اب اس گھر میں باہر تمہارا جنازہ ہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سبیحہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ زبردستی کے رشتے کبھی محبت نہیں بن سکتے۔ آپ مجھے چاہے جتنی سخت سزا دے لیں، میرا دل کبھی آپ کا نہیں ہوگا۔ بلال نے یہ الفاظ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا، پھر وہ بغیر کچھ کا ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر کے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل اس قدر بے چین تھا کہ وہ آفس بھی نہ جا سکا اور پورا دن سڑکوں پر گاڑی گھماتا رہا۔ جب شام کو وہ واپس گھر لوٹا تو شگفتہ بیگم نے کھانا لگاتے پوچھا کہ سبیحہ دکھائی نہیں دے رہی، تو بلال نے بے نیازی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا کہ اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، وہ آرام کر رہی ہے۔ رات کے وقت جب بلال کھانے کی ٹرے لے کر خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سبیحہ بستر کے ایک کونے میں بے سود پڑی ہے۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے خشک نشان تھے اور اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ بلال کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً ٹرے سائڈ پر رکھی اور اس کے قریب جھک کر پکارا، سبیحہ، سبیحہ کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ مگر سبیحہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مسلسل رونے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ بلال گھبراہٹ کے مارے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر سیدھا سبیحہ کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیاں پھلانگتا وہ نیچے کی طرف دوڑا۔ اس کے حواس اس قدر باختہ ہو چکے تھے کہ اسے اپنی ماں کی حیرت زدہ نظروں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔
وہ سیدھا اپنی کار میں بیٹھا اور صبیحہ کو لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف بھاگا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ پر منتقل کر دیا۔ بلال باہر راہداری میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا، اور اس کے کانوں میں بار بار وہی خیال گونج رہا تھا کہ اگر اس کی سختی کی وجہ سے اس معصوم جان کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد جب ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے بتایا کہ زیادہ ذہنی دباؤ اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، مگر اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تو بلال کی جان میں جان آئی۔ وہ اندر گیا جہاں صبیحہ سلیپنگ ڈرپ کی وجہ سے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ بلال نے اس کا کمزور اور بے جان ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں کو چھوڑ کر خود سے بڑبڑایا، میں نے ہی تمہیں اس حالت تک پہنچایا صبیحہ، کیا واقعی میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اگلے چند دن گھر میں ایک الگ ہی خاموشی اور تناؤ کے ساتھ گزرے۔ بلال کا رویہ پہلے کی طرح ظالم یا بھتر دل نہیں رہا تھا، وہ صبیحہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگا تھا، اور صبیحہ بھی اب اس سے اتنا نہیں ڈرتی تھی جتنی پہلے ڈرتی تھی۔ کچھ دن بعد گھر میں شگفتہ بیگم کی سالگرہ کا فنکشن بلال نے خود رکھا تھا، جو اب ختم بھی ہو گیا تھا۔ صبیحہ بستر کے کنارے پر بیٹھی اپنے کان کی بالیاں اتار رہی تھی کہ بلال چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آج اس کالی ساڑی میں تم اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں دنیا کی ہر نظر سے چھپا لوں۔ صبیحہ کے ہاتھ کانپ اٹھے، اس کا دل اتنی تیزی رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلال نے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بہت ہی مدھم اور محبت سے بھرپور آواز میں بولا، اب ضرورت بن چکی ہے تم صبیحہ، پہلے مجھے لگتا تھا کہ تم میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہو، مگر اب سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بنا یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب اور کیسے ہوا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اب تو میری مجبوری نہیں بلکہ میری عادت بن چکی ہو۔ صبیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ دل کے سکون کے تھے، جس کا انتظار وہ اتنے دنوں سے کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ بھی ان بلا وجہ کے جھگڑوں سے تھک چکی تھی۔ اس نے اپنا سر بلال کے سینے پر رکھ دیا اور بلال نے اپنے دونوں بازوں میں اس دنیا کی سب سے قیمتی امانت کو سمیٹتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب اب شروع ہو چکا تھا۔ رات کا سناٹا اب اور بھی گہرا ہو چکا تھا، کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور ہوا میں خوشبو کا احساس گھلا ہوا تھا۔ بلال نے آہستہ سے صبیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیاں اب بھی ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ بلال نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور دھیمی اور سرگوشی والے لہجے میں بولا، اب تک تو میں صرف تمہیں اپنی عادت سمجھتا تھا صبیحہ، مگر سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بغیر سانس لینا بھی اب میرے بس میں نہیں ہے۔ صبیحہ نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر آہستگی سے بولی، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ کوئی خواب ہو؟ بلال نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا اور زیادہ مضبوطی سے جکڑ لیا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ اگر یہ خواب بھی ہے تو میں کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتا، بس تمہاری اس باہوں میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اب ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی، اور وہ خلوص جو کبھی زبردستی اور مجبوری کے پردے میں چھپا تھا، آج اپنی خوبصورتی کے ساتھ ان کے درمیان کھل چکا تھا۔